الحمد لله نحمده من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وقال الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله میں بندے آسی ہوں خطا کار ہوں مولا میں بندے آسی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندے آسی ہوں گناہگار ہوں مولا تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا سامعین زی وقار بالکل نماز دا وقت قریب ہے مقدسہ دو آیت مبارکات پڑھنا شرف حاصل کیتا ہے وقت نہیں کہ نہ دا ترجمہ تفسیر تشریح کرو اگر اینا ترجمہ کرنے واسطے نا تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے درکار ہے جیڑی آیت مبارکہ میں پڑھی بس ہندے زیر بحث تھوڑی جی پیغام سن سو انشاءاللہ بعد نماز ادا فرمائے سو اگر محبت نال بیٹھے تو آنکھو سبحان اللہ خالق لم یزل نے اپنے پیارے کلام دے اندر اشارہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول اللہ رب العزت ارشاد فرماندے اے ایمان والو اللہ تے رسول دے نال خیانت نہ کرو خیانت نہ کرو خیانت نہ کرو ہن خیانت کیڑی چیز دی مفسرین محدثین مؤرخین محدثین ارشاد فرماندے نے کہ خیانت مراد اللہ دے رسول دی شریعت دے اندر بغاوت نہ کرو اللہ دے رسول دی شریعت کے اندر ملاوٹ نہ کرو اللہ دے رسول دی شریعت کو پورا پورا پابندی دے نال تسلیم کر لو فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری شریعت میرے محبوب دے اتباع دے اندر خیانت کمی پیشی نہ کرو فرمایا اپنے درمیان معاملات کے اندر بھی خیانت نہ کرو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تساں جان دے بھی ہے تو کو علم بھی ہے پیا تساں دانس کا او کام کریں دے ہوئے جڑے شریعت کو دور کرال ہوندے نے جڑے تو کو شریعت کو دور دراز اندر لے دے وندے نے اللہ رب العزت اپنے پیارے کلام دے اندر اشارہ فرماندے فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ فرمایا جان لو تارے واسطے جڑی تاری اولاد ہے جڑا تیرا مال ہے تارے واسطے آزمائش ہے تارے واسطے کہ فتنہ ہے اگر اولاد کو دوستوں دنیا دے اندر انہوں کو اپنی حالت اندر چھوڑ سو فتنے تے آزمائش کے اندر مبتلا ہوئے
دسو اگر تسا اپنے مال کو اپنی جائیداد کو لغو پیسے کو اپنے کو ایسے پاسے اندر گزرے سو جڑا شریعت کے خلاف ہو سے بلکہ تمہارے واسطے امتحان ہے اللہ رب العزت فرمے دے کہ او دے واسطے میرے کول بڑا ہی اجر ہے جڑا میں دیتے میرے محبوب دی اتباع کرے جڑا میں دیتے میرے محبوب دی فرما برداری کرے سے او میرے پیارے آقا علیہ السلام دے غلام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جس ٹائم انسان دی تخلیق دی انسان دی تخلیق کرن تو پہلے رب لم یزل کیڑے اعضاء کو پیدا فرمائے رب لم یزل سب سے پہلے انسان دی شرمگاہ کو پیدا فرمائے رب لم یزل فرمایا انسان میں تجھے دین ایک بھاری وزن رکھنے والا رب لم یزل اپنے پیارے کلام کے اندر اشارہ فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض رب لم یزل ساری کائنات کی مخلوق کو حکم فرمایا کہ میری کہڑے امانت کی ذمہ داری اٹھاون والا کوئی ہے جڑا میری ذمہ داری کو چاہے ساری کائنات یا مخلوقاں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیتے مولا سچ طاقت نہیں رکھ دے اسا نہیں اٹھا سکتے اللہ کی پاک بارگاہ کے اندر مخلوقاں نے عرض کیتے مولا اگر تیری امانت وزن چوسا کو مل سی کیا ساکوئی دی عبز کیا مل سی رب لم یزل ارشاد فرمایا دو چیزن ایک ہے اچھائی ایک ہے برائی اگر برائی کرے سے جہنم دا مستحق بن سے اگر نیکی کرے سے جنت حقدار جس ٹائم مخلوق نے سنا انہوں نے رب دے پاک بارگاہ اندر عرض کیتا مولا اسا تیرے ثواب عذاب تو بیزار ہے ساری چیز کو وہ غافل ہے پہ لیکن اسا ہی واسطے تیرا اے وزن نہیں چاہ سکتے تیری شان عرف و اعلیٰ ہے دین دا وزن اسا نہیں اٹھا سکتے اللہ رب العزت نے فرمایا انہو کان ظلوما جہولا اس امانت کا ذمہ دار کون بنیا اس امانت کو اٹھاون واسطے کون تیار ہویا وہ انسان ہے فرمایا اے انسان ایسا ہے جڑا انسان نے وزن دا چاہ گئے لیکن ان کے پاس داری نہیں کیتے اللہ رب العزت نے ہاتھ دیتا ہے امانت ہے اللہ رب العزت نے اکھ دیتی ہے اے امانت ہے اللہ رب العزت نے شرمگاہ دیتی ہے اے امانت ہے اللہ رب العزت نے زبان دیتی ہے اے امانت ہے اے اللہ دی امانت کو غلط کم میں جے استعمال نہ کر جڑے مقصد واسطے رب لم یزل تے کوئی اعضاء عطا فرمائے نے پر حکم دے وچ نہ اعضاء کو لا دیا اللہ رب العزت قیامت لیوا تیرے کول پوچھ کے میں تے کو زبان دیتی اپنے ذکر واسطے دیتی ہے تے زبان کو کیڑے پاسے استعمال کیتا ہے میں تے کو اکھ دیتی ہے تا اپنے ذکر کو دیکھن واسطے اپنے پیارے کلام کو دیکھن واسطے میں دیتی ہے یہ دسا اکھ کیڑے پاسے لائی ہے کیا دیتا رہی ہاں میں اکھاں دے نال اللہ رب العزت فرمائے سے اے انسان میں تے کوئی نہ ہاتھ دیتیاں اے دسائے نہ ہاتھ دے نال کیا کریں داری ہمیں اے پیراں دے نال چل دے کتے ویندا ہمیں اے دسائے انسان میں تے کو شرمگاہ دیتی ہے تیرا میں جوا خوبصورت جوڑا تے کو میں عطا کیتا ہے تے کو میں تیری رفیق حیات دیتی ہے اے دسا جو دنیا دے اندر رہ دے خیراں دے نال مکالے ملے داری ہمیں زنا دے اندر تو رہ گیا ہمیں اے انسان دسا رب قہار دی پاک بارگاہ دے اندر کیا جواب اللہ اکبر سبحان اللہ کیڑا رب دی پاک بارگاہ وچ جواب دے سے کوئی جواب تیرے کول نہ ہو سیا نہ جواب دے سکے اے مسلمانا رب فرمائے آ بندہ ہن بھی بکرے میری درد کھلا ہے چل بھی آسے میری پاک بارگاہ دا سر سجدے میں رکھ دے چلے میں کو آنکھ سے سبحان ربی الاعلی سبحان اللہ چلے میری تو پاکی کو بیان فرمے سے چلے میرے درد آوے سے کل میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے میں تک مرد کلندر بنا تکو اپنا پیارا بندہ بنا لے سو اور میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں آخری گال کرنا چاہنا گبار اجازت میرے آقا علیہ السلام بیٹھے ایک شخص آقا علیہ السلام نے پاک بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے آدھے عرض کریں دے دور علاقے میں جو آئے آدھے عرض کریں دے سوڑیاں اے دسو اے میری زمین ہے ایک کیلی چیز
واسطے پیدا کیتے گئے رب العالمین نے فرمایا ان دے اندر رب العالمین نے تیرے واسطے طرح طرح نعمتاں ہو گئی ہیں ان دے اندر تیرے واسطے اللہ رب العزت طرح طرح نے انعامات سرفراز فرمائے نے اللہ رب العزت دے محبوب نے فرمایا اے آمن والے جوانو اے عربی دیہاتیاں اے دے ساتویں زمین جو کیا ہی حاصل کرے نے انہیں عرض کیتا ہے اللہ دے پیارا محبوبہ اناج پیدا کی دے میں کھانا اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا والا کھانا ہے جڑا اناج کھا لینے والوں کیا تھی دے انہیں آگے اللہ دے پیارے محبوب او بولو بیزار ہو دے او گندگی ہو دے اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا دنیا دی مثال بھی ایویں ہی جویں تو کھا دے او بولو بیزار گندگی ہو دے دنیا دی مثال بھی ایویں ہی دنیا دے اندر بلا دے راسے دنیا دے اندر راسے سارا کل برباد ہو گیا او میرے آقا علیہ السلام نے غلامو اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا ایک ایسا وقت آسے ایک ایسا زمانہ آسے کہ اس زمانے دے اندر شریعت چلنا مشکل ہو ویسے ایک سنت دے عمل کرنا مشکل ہو ویسے صحابہ نے آج کہتا سونے ارشاد فرمایا ایک سنت دے او عمل کرے سے جڑا ایک غریب ہوسی دے تنہا سبحان اللہ الگ رحم والا ہوسے او تنہا رہن والا ہوسے اور اس دور دے اندر دورہ فتنہ ہوسے ہر طرح دے بدعت دا زور شور ہوسے انہاں دے نال لوگ بھی زیادہ ہوسن جڑا شریعت دی پاسداری کرن ہوسے چند ہوسن سبحان اللہ سامعین زیرکار ایک چکر پتہ چلا کہ فرمایا کہ دنیا ایویں ہے جویں کھاد گندگی دی مصر ہے بھائی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا آخری گال کہیں کہ وہ کہنا پیا فرمایا کہ جڑا شخص نتیجہ لینا چاہتا میں تو فرمایا کہ جڑا شخص زمین آسمان دے برابر نیکیاں کرے نمازاں پڑھے اور زمین و آسمان دے برابر ان دے مقابلے دے اندر روزے رکھے اور اپنی زین و زینت زیب و زینت بناوے اپنی آرائش کرے اور ایک ذرہ برابر دنیا دے اٹھائے واسطے رب العالمین کو اپنے کھاتے اندر بھی عمل توفیق نہیں دیندا تے وہ اپنی پاک بارک قبول جڑا شخص اس مقصد واسطے ہے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ اندر دعا ہے رب العالمین حضور پاک دی شریعت حضور پاک دی پاک اسوہ حسنہ تے سیرت صورت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین